لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام علیکم ناظرین، میں تساں میزبان جمیل احمد ہزارہ ون ٹی وی تو پروگرام کا نام ہے الف لام میم. یہ پروگرام تساں سے کن کے آئے ہیں جی تے میرے نال میرے دوے میزبان نے شبیر حسین. السلام علیکم ناظرین، امید ہے تسی سارے ٹھیک ہو سو. اج دا ساڈا الف پیم پروگرام دی سیریز دا بڑا خوبصورت پروگرام ہے. عید دے حوالے نال عید دے مسائل دے حوالے نال درخواست کرنا جمیل صاحب کے پہلے مہمانوں کا تعارف کرا کے نام جی جس طرح تساں شبیر صاحب دسیا کہ ساڈا جڑا دینی پروگرام دا سلسلہ اساں شروع کیتا ہے ہزارہ ون ٹی وی تو الف لام میم. اج ساڈے نال محترم جناب خطیب صاحب مفتی محمد وقاص صاحب خطیب جامع مسجد ملا شعب زئی. جناب تساں اسی ہر کدے آساں پہ پروگرام دے بڑی مہربانی تساں ویلا کڈیا، بہت شکریہ. تے جی ناظرین، اج دے ساڈے دوے مزمان جڑے نے جی قاری عبدالوحید صاحب پرنسپل نے جامعہ تحصیل القرآن سپلائی تو آئے نے. ہر کدے آکساں جناب مہربانی، آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو. آپ کی نوازش، بہت شکریہ جی. جناب ناظرین، میں گزارش کرساں جناب قاری عبدالوحید صاحب کے وہ تلاوت کلام پاک تو ابتدا کروں اس پروگرام میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله
الأبتر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ نے تلاوت کلام پاک سنی. جی قاری صاحب، آپ سے میں یہ سوال کروں گا، بہت مہربانی. ماشاء اللہ، آپ سب ہم جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی عید کی آمد ہے. خاص جو ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس پہ آپ ذرا کچھ روشنی فرمائیں. سب سے پہلے جتنی بھی ٹیم ہے ہزارہ ون نیوز ٹی وی کی، تو ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مدعو کیا اور دین کی بات کرنے کا موقع نصیب فرمایا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت اور ہر گروہ کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کی تھی. جی. اور یہ جو عبادت ہے یہ صرف قربانی والی یہ اسی امت کا خاصہ نہیں ہے، جی. بلکہ اس سے پہلی امتوں کو بھی ہم نے قربانی کی عبادت مہیا کی تھی. اس کے طریقہ کار میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ کسی کے ہاں کس طرح قربانی قبول ہوتی، کسی کے ہاں کس طرح ہوتی. تو یہ چیز اللہ رب العزت نے ہمیں بھی عطا کی ہے، اور سب سے پہلی بات کہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا قرب نصیب کرنے کے لیے ہمیں یہ عظیم عبادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. الحمدللہ. یہ بہترین اور ایسا پیارا عمل ہے. ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہی خوبصورت تھے، بے شک، بے شک. بڑی لاجواب شخصیت تھی. سبحان اللہ، بے تو شک. مجھے بتائیں کہ ایک کام جو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ذات، وہ خالق ایک کام کا حکم دے رہی ہے، اس کام کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہو سکتی. بے شک. ایک بات. پھر اس کام کو وہ ہستی کرے جو خدا کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ اور برتر اور حسین و جمیل جو ہستی ہے، وہ پھر اس کام کو سر انجام دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے. یہ دو باتیں بتاتی ہیں کہ اگر قربانی پر اور کوئی فضیلت بھی نہ ہوتی تو ایک مسلمان کے لیے یہی بہت کافی تھا کہ میرے خدا کا حکم ہے اور میرے پیارے نبی کا یہ طریقہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک. یہی ایک بہترین کام تھا. جی. کیونکہ خدا کا حکم وہ بندہ ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ خدا کا حکم بندہ بن کے اگر تم صحیح معنوں میں بندے ہو تو بغیر کسی لالچ کے کہ کوئی ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، بس اس ذات کا حکم پورا کر لو. اللہ کے حکم کے آگے یہ بس یہ بڑی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. بالکل. اور پھر ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، تو غلام ہونے کا یہ شیوا ہے کہ اس کو چند مختصر الفاظ میں کرتا ہوں کہ نوکری میں چاکری نہیں چلا کرتی. کیا بات، سبحان اللہ، کہ ہم بس حکم ماننا ہے، ہم نے محبت کا تقاضا یہی. نوکری میں چاکری نہیں چلتی. اور ایک حدیث پاک اس کی فضیلت میں عرض کر دوں. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جی. اچھا یا رسول اللہ ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس پہ ملے گا کیا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں اللہ نے کیا نصیب فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بال تو ہو گئے، اب جو اون بھی ہوتی ہے تو آیا اون کے بدلے میں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ اون کے بدلے میں بھی ایک ایک جو اس کا ریشہ ہوتا ہے، جو بال ہوتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اور میں اس پہ یہ بات عرض کروں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم ایک نیکی لے کر آتے ہو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے 10 گنا
उसको बढ़ा के इंसान को अजर सवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अब किसी के बस में बात नहीं है कि वो जानवरों के जो वो जिस्म है उसके बाल गिन सके और ऊन को गिन सके, तो अंदाजा करें इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना अजर और सवाब इंसान को अता फरमाते हैं। अल्लाह हम सब को ये करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा आपका यह था कि कुर्बानी का मकसद क्या है, तो उस पर भी मुख्तसरन बात अर्ज करूं। कुर्बानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान अल्लाह के दिया हुआ जानवर उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़बह कर दे और खून बहा दे। सुभान अल्लाह, बेशक। ठीक है जी। कुर्बानी ये नहीं है, यानी कुर्बानी वहां जाके पूरी नहीं होती कि आप जानवर ज़बह करेंगे और ज़बह करने के बाद खाल उतारेंगे, फिर गोश्त बनेगा, फिर आगे तक सिलसिला जाएगा, तो अब आपकी कुर्बानी हुई। नहीं, कुर्बानी के जानवर पर जैसे ही ज़बह करने के लिए हम आला रखते हैं और उधर से उसके ऊपर फेरते हैं, वो जैसे ही उधर से खून निकलता है तो जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको शर्फ कबूलियत अता फरमा देते हैं। और यही अल्लाह को मकसूद है, इसलिए कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के यहाँ बिल्कुल कि अल्लाह को तुम्हारे खून और ये इन जानवरों के गोश्त और इन चीजों की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, वो तो देखता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या था, सुभान अल्लाह, बेशक। तकवा था कि नहीं था, तुम्हारे अंदर अदब था कि नहीं था। जी हाँ। तो ये कुर्बानी का मकसद है कि इंसान अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के दिए हुए में से ही अल्लाह की रजा के लिए जानवर को ज़बह कर दें और उसमें खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हो, उसमें किसी किस्म की नमूदो नुमाइश वो ना हो। सुभान। जी नाजरीन, तुसां बिल्कुल तफसील नाल गल सुनी है कि कुर्बानी का फलसफा और उसके मकसद के वे बिल्कुल यकीनन तुसां समझ आ गई। बिल्कुल असां अपनी नीयत बिल्कुल साफ और अल्लाह की रजा से असां काम करना चाहिए। तो जनाब शबीर साहब, मुफ्ती वकास साहब लोगों ने बुनियादी तौर पर कुर्बानी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आम तौर पर कुर्बानी का जोड़ा किन किन लोगों के वाजिब है, तो इसका निसाब के भी आम तौर पर मुफ्ती साहब ने देखा चलता है कि वो लोग ज़्यादातर ये समझते हैं जिस को कोठी कार बंगला है उसी तो कुर्बानी जी है वो वाजिब है। इस बारे में ज़रा तफसील इरशाद फरमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो दीन इस्लाम शरीयत के कुछ उसूल ज़ाब्ते वो इस किस्म दिन के माहौल या माशरा इंसानी आदात व अतवार कितने भी मुख्तलिफ हो चुलन, उन्हें उसूल तो उन्हें ज़ाब्तियाँ छोड़ना सी। और कुर्बानी के हवाले नाल मुख्तसरन ये अर्ज़ है कि असी देख सा हदीस शरीफ के अंदर शरीयत के अंदर मालदार आदमी कुर्बानी के हवाले नाल किस करार दिता गया। सही। तो फिर असी अपने रस्म रिवाज आदात वतवार माशरे भी जिस अमीर समझने और दुनिया अगर उस तो घट तरजीले गरीब समझने तो उस छोड़ के असी जरूरी है कि शरीयत ते मुकर्रर करदा अमीर ते गरीब देखा चुले, तो फिर आगे शरी हुक्म कुर्बानी है आज ज़कात है उस देखा चुले। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक है, मन कान लहू सआतन वलम युदहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस आदमी उते मेरी उम्मत विचों जिस शख्स भी उस उते अल्लाह ने वसत की थी दी है, साहिब हैसियत वसत वाला और उसके बावजूद वो कुर्बानी की इबादत नहीं पूरी करता तो वो साड़ी ईदगाह के करीब भी ना हो। ठीक है। और इस हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसत वाले आदमी हुक्म दिता है। सुभान। ठीक है। इसका मतलब है कि जिहड़े गरीब होन उन्हें एक कुर्बानी उन्हें करना वाजिब फर्ज कोई भी नहीं। सही। लेकिन उन वसत की अगों के तायीन कर सा, क्योंकि रहन सहन के तरीकाकार सा पता है हर जगह के मुख्तलिफ होंगे, नाले वक्त गुजरने नाल नाल मुख्तलिफ होंदे रहंदे ने, तब्दील होंदे रहंदे ने। ते असी बजाय इसते कि अपने माशरे विच जे जहन बनेंदा है, जिस तरह माशाअल्लाह शबीर साहब ने अर्ज कीता है कि जिस कोल कोठी होवे कार होवे बड़ा आलीशान कार होवे ते उस ही असी साहिब हैसियत समझने जी आम कांसेप्ट ही के है जी। ते हुण वसत वाले तो मुराद इस हदीस शरीफ के अंदर
وہ فقائے کرام نے لکھا ہے کہ جس کول 52.5 تولے چاندی دی قیمت تے برابر جی ہاں کوئی بھی ضرورت تو زائد چیز ضرورت اصلی تو زائد چیز ہوئے اور چاہے ایک چیز ہے یا مختلف چیزاں نہ سارے قیمت اگر لائی چلے 52.5 تولے چاندی دی قیمت تے برابر پہنچتے ہیں وہ شریعت آختی ہے صاحب حیثیت صاحب وسعت صحیح ہے ٹھیک ہے جی اور آج کل تقریباً 62-64 ہزار تو 65-66 ہزار کے درمیان تقریباً اتنی کیونکہ جس طرح ریٹ سونے دے اپ ڈاؤن ہوتے جی ہاں بالکل نال چاندی دی بھی ہوندے صحیح ہے بہرحال اتنا ریٹ بن جلدا ہے اور اتنی مالیت تے برابر 65,000 دے برابر ایوریج یعنی سمجھ کے نہ کہ 65,000 تقریباً 65,000 بن جلدا ہے اتنی اس تے برابر اگر کسی شخص تے کول بھی چاہے وہ مرد یا عورت ہے اس کول سونے اس کول چاندی ہے یا اس کول کیش ہے یا کوئی خرید و فروخت واسطے کوئی بھی چیز رکھی دی صحیح یا پھر اس کول اپنی ضرورت اصلی تو زیادہ کوئی سامان چیزاں انہاں ساریاں چیزاں جمع کر کے انہاں دے ریٹ لوا کے دیکھ سا اگر یہ 65,000 یا اس تو اتے بن دین تے اس شخص اتے قربانی کرنا واجب ہو جلدا اچھا مفتی صاحب میں تساں دی اسی گلاں تے میرے ذہن میں سوال ایک آ گیا خواتین ساڑیاں کران دے اندر مرد اکثر قربانی کر دیں تے انہاں اگنور کر سکتے ہیں کہ رجی اساں قربانی ادا کر سکتی ہوں خواتین کو اگر 1 تولہ زیور سونا ہے جس کی مالیت 1 لاکھ کوئی 10,000 روپے بن رہی ہے آج کل کہ انہوں تو بھی واجب ہے کچھ لوگ اسا نصاب رکھتے ہیں زکات نہ جی 7.5 تولے سونا جن دن 52 تولے چاندی یہ زکات اگر ہے تو یہ قربانی کرے یہ بہت ساری معاشرے میں گل پائی جلدی اور بہت ساری خواتین ساری زندگی نیکیاں جس طرح سارے نال کام کر دیں یہ بڑی نیکی تو رہ جلدی میں سمجھنا کہ خواتین بہت ساری کام رہی وہ بچاریاں گوشت انتظار بھی رہی کہ گوشت پکا سا سیخ کباب پکا سا مگر اصل عبادت جی سال میں ایک دفعہ آتی بڑا تہوار ہے سارا بڑا اللہ کا حکم بڑا حکم ہے اس میں خواتین کے بارے میں تھی کیا سونا مرد کیا سو کہ 1 تولہ یا زیور اگر اس کو لیتے ہو کر رکھتی قربانی واجب اس پہ چاہیے کہ یہ جڑی خواتین دی طرفوں کوتاہی آخو ایسا غفلت آخو کمزوری آخو اس بیچ میرا خیال ہے زیادہ شریک اس کوتاہی دے اندر مرد ایک گل زیادہ معاشرے سارے وچ اور یا سمجھ نہیں دین دی اساں تھوڑا جہا یہ مسئلہ بھی ہے وہ جس طرح تساں ہن 7.5 تولے سونے دا ہی نہ چکے دا تو مسئلہ یاد آ گیا کہ میں عرض کیتا ہے 52.5 تولے چاندی دی جتنی مالیت بندی ہے جی ہاں اس تے برابر اگر سونے پاویں وہ آدھا تولہ ہے یہ بڑی وضاحت سے کر سکیے کہ اسی ہن شمار کرنے جی وہ 7.5 تولے زکات اگر لگدی تے تاں یہ لوگ اس میں شامل کر دیں نا تو بڑی ماشاءاللہ وضاحت کر سکیے کہ اگر اس لیے 64,000 یا 65-68,000 اس کی قیمت بن دی 52 تولے چاندی دی اگر اس تو آدھا تولہ بھی ہے 60-64,000 بن رہا ہے اس ویلے وقت دلان تو واجب ہو سی اس خاتون ہوتے جس نے کوئی انگوٹھی پائی دی ہے 1 تولے دی یا 2 انگوٹھیاں پائی دی کوئی چین پائی دی ہے تو قربانی وچ اس دا حصہ پانا چاہیے وہ ادا کر سی واجب 7.5 تولے بھی نصاب وچ ہے لیکن اس صورت وچ ہے کہ کسی عورت کو صرف سونا ہی ہوے صرف سونے نال اس نال کوئی کسی قسم دی کیش نقدی نہ ہوے چاندی نہ ہوے کچھ بھی نہ ہوے تے پھر اسی آکھساں کہ بھائی یہ سونے دا نصاب جڑا 7.5 تولے وے اس کو اگر 5 تولے وے 4 تولے وے تے پھر اس تے زکات نہیں یا قربانی نہیں وہ آکھ سکنے ہیں لیکن چونکہ میں تساں آکھیا 52.5 تولے چاندی دی قیمت تے برابر کوئی بھی چیز جمع کیتا جو لے ٹھیک ہے اس وچ ہن چیزاں تو بہت ساری چیزیں ہیں جنہاں دی طرف ساڈی توجہ ہی نہیں جلدی توجہ ضرورت اصلیہ میں آخر اس تو زیادہ چیزاں ہوں مثلا ضرورت اصلی جڑی ہے وہ انسان دی ہو جس تو بغیر انسان دی جان یا آبرو تے رہ جاندا ہوے صحیح ٹھیک ہے جی مثلا اس تے اپنا ذاتی کار ہے جی جی اساں آخاں بیچ کے تے تو ایبلیاں بات کر یا اجے تے چلا جول یا زکات دے صحیح ہے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں اس تا ٹھیک ہے یا کھانے پینے دی یا کاروبار ہے اس تا چھوٹا موٹا اسی آخاں مشین تو رکھی دکان تے اس تو کام کرنے تے اس کی قیمت تے زکات دی ہے ماشاءاللہ بس ماشاءاللہ خطیب صاحب بڑی جامع ماشاءاللہ اس نے ڈیٹیل بھی دس سٹی ہے یقیناً سارے ناظرین انہاں اس کرنے کا پتہ چل گیا کہ سارے تے واجب قربانی کس طرح خاص کر خواتین جڑیاں جی میں ناظرین کی طرف گل کر سکتی کہ عورتیں ساری گھر دے اندر مرداں چاہیے اپنی ذمہ داری پوری کرن خواتین ضرور اس میں شامل کرن بڑی ایک عبادت نہیں تھی کل مرداں ضرور اللہ حضور جواب دینا پیسی اگلا میں سوال آپ سے پوچھوں گا جی کیا قربانی
کرنے کے بجائے یہ جو رقم ہے فلاحی اداروں میں ہم دے سکتے ہیں, غریب مسکینوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. عام لوگوں کا یہ بھی خیال ہے قربانی ہم نہیں کریں گے جی, کسی مسکین بیوہ یتیم کو پیسے دے دیں گے. اس میں آپ ذرا بڑا بنیادی کوشچن آپ نے کیا ہے مفتی خطیب صاحب سے, کیونکہ عام یہ بھی آج کل سوشل میڈیا پہ اور مختلف بات یہ آ رہی ہے بات کہ بھائی آج یا قربانی کی جگہ جی اس میں ذرا ارشاد فرمائیں. اس سوال کے جواب سے پہلے ایک بات کو ایڈ کر لوں, وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نصاب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے, تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جتنا نصاب بتایا گیا ہے اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ اس وقت جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے وہ, اور قرض جتنا ہو قرض کو ختم کریں گے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے, یہ ایڈ کرنی تھی بات کہ نصاب جتنا ہو آپ قرض دیکھیں گے میں نے قرض کتنا دینا ہے. صحیح ہے, وہ قرض دے کے اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ قربانی صحیح ہے جی کر سکیں گے. صحیح. آپ نے جو سوال پوچھا یہ بنیادی سوال ہے, اور اس میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا, پروگرام بھی چل رہا ہے لیکن کروں گا کہ اس کو ذرا تسلی سے سنیے گا. میں تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا. ایک انتہائی بنیادی سوال ہے اور یہ دن بدن یہ کشمکش بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اچھا, اور بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ قربانی کی رقم فلاحی کاموں میں اگر ہم تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. صحیح. اس نے عبادات بھی دی ہیں اور اس نے شعبہ مالیات کو بھی مستحکم کیا ہے. صحیح. اور بہترین طریقے سے مضبوط کیا ہے. اب غریبوں کی آپ کس طرح مدد کریں؟ اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا, صدقۃ الفطر کا حکم دیا. جس کے پاس زمینیں ہیں کہ فصلیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اب اس میں عشر کا حکم دیا. یہ ساری چیزیں بالکل بیت المال میں جمع ہوتی ہیں. جب وہ پھر آگے صحیح مصرف پر اور صحیح طریقے سے آگے جب استعمال ہوتی ہیں تو میرے خیال سے غربت کی شرح دن بدن کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. صحیح. جب اسلام کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے. اور اگر پھر دوسری بات کہ اگر یہی بنیاد رکھی جائے کہ یہ سال میں ایک دن آتا ہے, مسلمان ان 3 دنوں میں کروڑوں اربوں روپے کے جانور ایسے ہی وہ ذبح کر دیتے ہیں, گوشت کھا لیتے ہیں, اور پیسے جو ہیں وہ یہ بجائے کسی غریب کو دیے جائیں, تو اس طرح تو دین کے اور بھی احکامات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح صحیح. اس لیے تو پھر حج کا بھی انکار کرنا پڑے. صحیح. جیسے وہ بھی افواہ آج سے نہیں کئی سال پہلے سے یہ شروع ہو چکی ہے کہ بھئی آپ کے اوپر ٹھیک ہے حج فرض ہے تو آپ بجائے اس کے وہ فلاں کی بچی کی شادی ہونی ہے آپ اس کے لیے سامان بنا دیں. حالانکہ وہ جو وہاں ضروریات پوری کرنی ہے اس کی بھی شریعت نے اس طرح کی اجازت نہیں دی جس کے لیے ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح وہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. بے شک. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم. اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے. ماشاءاللہ. اور اللہ رب العزت کے حکم کے اندر ہمیشہ انسان کے لیے حکمت ہی حکمت ہے, چاہے وہ اسے سمجھ آئے نہ آئے. صحیح. اللہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم یوں حدیث پاک کے اندر کا مفہوم ہے کہ 70 ماؤں 100 ماؤں سے بھی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور وہ اپنی مخلوق پہ بڑا رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے. تو کیا وہ خدا یہ گوارا کرے گا کہ ان جانوروں کو ایسے ہی بلا وجہ چھری پھروا دی جائے, ایسا ہی ان کے اوپر ظلم ہو؟ نہیں. انسان کی بھی اس کے اندر امتحان ہے کہ تو جانور لاتا ہے, تجھے اس سے محبت ہوتی ہے, آج ذرا میرے حکم سے اس کو چھری پھیر, کتنا دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ میں اسے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, تو وہ جو روزانہ اسے کھلا پلا رہا ہے کیا اس کو رحم نہیں آتا؟ خدا کا حکم عین حکمت ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. اور پھر اس پر جو بات اگلی عرض کروں کہ اس پر جو حضور کا عمل ہے, جیسے میں شروع میں عرض کیا, حضور کا عمل ہے, حضور کی پیاری سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور آخری بات اس پر مختصر کرتے ہوئے وہ یہ کہ اگر غریبوں کے گھر آباد کرنے ہیں, غریبوں کے چولہوں پر ہنڈیاں ہم نے بھرنی ہے, یا اگر یہ کام ہم نے کرنے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ غریب اسی طرح ہی معاشرے کے اندر جیے جس طرح ایک عیش پرست مالدار انسان زندگی بسر کرتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ملک کی سطح پر یا عالمی سطح پر ہم یہ اندازہ کریں کہ ایسے کون سے کام ہیں
کہ جن کی شرعی طور پر ضرورت نہیں ہے اور ملک کا پیسہ ان پر خرچ. ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے کچھ ملک کا پیسہ ان پر خرچ ہوتا ہے. اب ملک کے اندر بے شمار قسم کے ایسے کام ہیں, بے شمار ایسے کام ہیں, ان پر ہمارے ہی دیے ہوئے جو پیسے ہوتے ہیں ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, تو وہ وہاں پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, بجائے اس سے کہ وہاں خرچ ہونے کے اور جہاں ایک سہولت دینی ہے ایک, وہاں 10 سہولتیں دینے کی بجائے اتنے ہی غریبوں کا خیال رکھا جائے, اس سے انشاءاللہ ملک کے اندر کوئی غریب بچے گا نہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی, کیونکہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ قربانی جو ہے وہ رقم فلاحی اداروں میں نہیں دینی چاہیے, قربانی کا اپنا فلسفہ ہے, اپنا مقصد ہے, ہمیں قربانی کرنی چاہیے. بہت مہربانی آپ نے تفصیل سے بتایا. اچھا خطیب صاحب تو مختصر اور شارٹ گل اخیر پوچھاں کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل نیڑے لگ گیا, تو مختصراً تسی دسو کہ عید دی نماز جی جس ویلے اسی جلنے کچھ لوگ دوڑتے جلدے اور کچھ دوسری رکعت میں شامل ہوندے, اور جو لوگ رہ جلدے نماز تو بعض دفعہ بالکل 2 تک 6 8 تکبیراں بھی نکل جلدیاں سارے کول جڑیاں عید دی نماز ہوندیاں, تے اس تک کے طریقہ جماعت نال ملنے وغیرہ تسی جی انتہائی مختصراً ہی عرض کرساں ٹائم کاٹ جی مہربانی. تے عید دی نماز دی پہلی رکعت دیاں جڑیاں 3 تکبیراں زائد اسی پڑھنے ہیں, چونکہ وہ قرات شروع ہونے تو امام دی قرات شروع ہونے تو پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کر کے پھر سورہ فاتحہ شروع ہونے. ایک آدمی انہاں تکبیراں تو بعد پہنچے, سورہ فاتحہ شروع ہوئی, اس کا طریقہ کار تے اے وے کہ او پہلی دفعہ اللہ اکبر نماز دی تکبیر تحریمہ جیسا آخنے نماز میں داخل ہونے سے پڑھے سی, تے پھر 3 تکبیراں اس نال متصلی پڑھ کے تے بس خاموش امام پیچھے کھل سی. ایک آدمی اس حالت میں چاہے کہ جماعت یا امام رکوع بیچے, جی ہاں, تے ہن اس کے 3 تکبیراں بھی رہن گیاں, جی ہاں, اگر اس ایک خدشہ ہے کہ میں تکبیر تحریمہ آخنے تو بعد کھلتے دیں 3 تکبیر زائد پڑھساں, جی ہاں, تے خدشہ اس کی رکوع میں سو جلسی, پھر اس ہستے میں پہلی دفعہ اللہ اکبر آخ کے وہ تکبیر تحریمہ جیسا تے اللہ اکبر آخ کے رکوع میں چلا جائے, رکوع میں پہنچ کے وہ 3 زائد تکبیراں پڑھ کے اس دی نماز ٹھیک ہو جائے. ماشاءاللہ. تے ہن اگر جس دی ایک رکعت پوری رہ گئی ہے, رکوع تو بعد ملا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا طریقہ کار ہے جو امام سلام پھر سی یہ اٹھ کے کھل سی, تے پہلی رکعت عید دی جڑی ہوندی ہے اس کا طریقہ کار ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو پہلے 3 زائد تکبیراں پڑھ سی, لیکن یہ جڑے اٹھ کے کھل سی اس کا طریقہ کار یہ اسی کہ یہ پہلے ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ کے رکوع میں جلنے تو پہلے 3 زائد تکبیراں پڑھ سی. اس کی چھوٹی جی فقہاء نے حکمت لکھی دی ہے کہ جڑی قرات ہوندی ہے یہ 2 زائد تکبیراں دے درمیان عید دی ہوندی ہے. دیکھو پہلی رکعت وچ بھی قرات تو پہلے 3 تکبیراں تے دوئی رکعت وچ رکوع میں جلنے تو پہلے قرات جڑی وہ 2 تکبیراں دے درمیان ہوندی ہے. تے اس میں یہ حکم ہے کہ تو اور سورہ فاتحہ یا سورت پڑھ کے تے پھر 3 زائد تکبیراں پڑھ سے تے تیری اے والی قرات جڑی وہ 2 زائد تکبیراں دے درمیان میں چھوڑ ماشاءاللہ. جس کے 2 رکعت رہ گئی ہیں وہ اسی طرح پڑھ سی جس طرح امام صاحب پڑھ دیں. بڑی مہربانی جناب, تو سنا بہت شکریہ جناب مفتی صاحب. 1 منٹ کے ساتھ اسی سوال تو ایک ذہن وچ اچانک سوال آ گیا جڑا ضرورت ہے اس دی کنفیوژن دور ہونے دی. مختصر مفتی صاحب آکھساں کہ سنت طریقہ نماز عید والے دن سلام دا کے وی جی بزرگاں پیڑا پر جائیں یا بیوی بچے سنت طریقہ کے وی صبح دی نماز تو بعد سلام کرنا چاہیے یا عید دی نماز تو بعد سلام ہوتا ہے عید دا جو عام کنسیپٹ ہے جی. نماز تے ایک عید دے دن دا بڑا عمر حکم ہے نا, تے اس دا سلام نال میرا حال کوئی اس طرح دا تعلق نہیں. عید دا دن صبح شروع ہو گیا 10 سے لجا صبح ایوے بس تے وہ عید دا معاشرتی طور پہ پایا جاتا ہے. اچھا جی, بہت مہربانی جناب مفتی وقاص صاحب, بہت شکریہ آپ وقت کرے. جناب قاری عبدالوہی صاحب, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں ماشاءاللہ, ڈیٹیل سے تفصیل سے آپ نے بات کی اور لوگوں تک یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. جی ناظرین, ویلا گیا مک جی, پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں تو مزبان جمیل احمد اور شبیر صاحب پھر کے ان کے پروگرام اساں اور اجازت دو. اللہ سونے دے. جی السلام علیکم, سارا ایڈوانس عید مبارک جی.